قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نامی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد، مضبوط قامت کے مالک تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ وہاں کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بڑی جل و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمال عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو حکومت شداد کو مل گئی اور اس نے تمام قبیلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کے کلمہ ور میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا لیا اور دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باج گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت علماء و پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا وعدہ کیا، اور وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے انہیں اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوئیں کہ پانی کے قریب پہنچوا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے، ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض و فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جس کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرہ دار اپنی اپنی باری آ کر پہرہ دیتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قلین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر پانی، کسی کے اندر شراب، کسی کے اندر دودھ اور کسی کے اندر شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد شداد اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس اپنے بنائے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے دروازوں سے باہر آ گئے۔ اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا تو اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کیوں آئے ہو؟
اس نے کہا تمہاری جان لینے۔ اس نے کہا مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ اس نے کہا حکم نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو اس قدر اجازت دے دو کہ میں گھوڑے سے ہی اتر آؤں۔ ملک الموت نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اب شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر تھا۔ اسی حالت میں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہ لمحہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن شہر اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیوار کی ہے۔